زیور بھی ہم قسطوں پہ خرید سکتے ہیں. اللہم ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہو, ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہو, کوئی فرق نہیں ہے. اگر کوئی عورت حضور کی بیوی کے لیے عمرہ ایک کے لیے ایک عمرہ کر سکتی ہے. ہم کوئٹہ سے احرام باندھ کے چلے, راستے میں ایک دن گزر گیا, فلائٹ کے لیٹ ہونے کی وجہ سے بعض ساتھیوں نے احرام کھول دیا, بعضیں نہیں, جن نے کھول دیا ان پہ دم پڑ گئی. میرے والد بیمار ہیں, اللہ شفا عطا فرمائے. طواف کر رہے ہیں, اذان ہو گئی, کرتے رہے, 2 رکعت جو ہیں وہ مغرب کے بعد پڑھے. میرا بھائی قرض دار ہے, اس کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. اگر احرام کی حالت میں ہم حمام میں گئے اور کپڑے کھول کے لٹکا دیے, کوئی بات نہیں, تاکہ خراب نہ ہوں. عمرہ کرنے کے بعد عورت کی نمازیں, بھئی نمازیں سب کی مسجد میں بہتر ہیں, عورتوں کے لیے ہوٹل میں بھی افضل ہے, لیکن چند دنوں کے لیے جو آئی ہیں ان کو حرم سے منع نہ کریں. بنگلہ دیش میں علماء کے درمیان میں تنازع ہے, جھگڑا ہے کہ الا اللہ کا ذکر صحیح ہے غلط. جو غلط سمجھتے ہیں نہ کیا کریں بس. مدینے سے عمرے پہ آئے, طواف کیا, صفا مروہ کیا, ہوٹل جا کے چادر بدل اتار دی, گھر والی چادریں پہن لی, پھر خیال آیا احرام والی چادریں پہن کے اس طرح پھروایا, ٹھیک ہو گیا. تو گھر والی چادریں بھی پہن لو تو کیا فرق پڑتا ہے, وہ بھی تو چادریں ہی ہیں نا. میں عالم ہوں, میرا بھائی بھی عالم دین ہے, لیکن اپنی دونوں بیٹیوں کا رشتہ شیعہ خاندان میں کر دیا ہے. اللہ اس کو ہدایت دے, اب کیا کر سکتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہے, مکھی تکلیف دیتا ہے تو مکھی کو دور رکھا کریں. اگر عورت مدینے میں ہے, اس کو حیض آ گیا, واپس مکے آئے, نیت کر لے اور احرام کی پابندی قبول کرے, مکے میں آگے جب پاک ہو تو عمرہ کر لے. اللہم اغفر لی فاختر لی, یہ بھی دعا ہے ایک استخارہ کے لیے, لیکن اصل دعا مبارک وہی ہے, استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. گھر میں جو بھی والدین بیمار ہیں, بیٹی کی زبان پہ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. میرا بیٹا 5 سال کا ہے, نظر کمزور ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. میری بیوی راضی نہیں دوسری شادی کے لیے. جب دوسری بیوی سے تم پہلی سے ڈرتے ہو تو شادی کی ضرورت ہی کیا ہے, وظیفے کی کیا ضرورت ہے. جب تم اتنے زن مرید ہو گے, پہلی بیوی سے ڈر رہے ہو, جب ڈرو گے تو مرو گے انشاءاللہ. میرا شوہر شادی سے پہلے دبئی میں تھا, اب 2 بیٹوں کی شادی بھی ہو گئی, پوتے بھی ہو گئے, لیکن جب آتے ہیں مجھے مارتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. 2 رکعت نماز پڑھیں اور یا مانعو, اللہ کا نام ہے, 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پہ پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا کریں. 4 دن میں اگر ہم 4 عمرے کریں, 40 کر لو, جتنا ہمت ہو. صبح کی نماز ادا ہو رہی ہے تو پہلے نماز میں مل جائیں, سنتیں سورج نکلنے کے بعد ادا کریں. اگر امام کے پیچھے مقتدی کو سجدہ تلاوت کا پتہ نہیں چلا لیکن رکوع کر لیا تو نماز ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ ایک شیعہ ذاکر کہتا ہے کہ اگر حضور کی 4 بیٹیاں تھیں تو بی بی فاطمہ کا ذکر کیوں ہے. وہ بیٹیاں پہلے فوت ہو گئیں, بی بی فاطمہ آخر تک زندہ رہی, تو جو زیادہ دیر رہے گی اس کا ذکر بھی زیادہ ہوگا. اگر ہم جدے سے حرم آئیں, بالکل نماز پڑھیں, سنتیں بھی پڑھیں. جدہ تو 60-70 کلومیٹر ہے. زمزم بھی بیٹھ کے پیا کریں, زمزم دوسرے پانی میں نہ ڈالیں, بہتر ہے. حج عمرہ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. بستی میں جمعہ نہیں ہوتا, بڑے قصبے میں ہوتا ہے. امام کے پیچھے پتہ نہیں لگا, سجدہ صاحب کریں گے, سجدہ صاحب سے کچھ نہیں ہوتا. اگر سجدہ تلاوت تم نے نہیں کیا, رکوع بھی نہیں کیا, نماز نہیں ہوئی, دوبارہ نماز پڑھو. فقیہ کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ نے خود حکم دیا فَلْيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا, جس سے اللہ بھلائی چاہتے ہیں اس کو دین کی فقہ سمجھ عطا فرماتے ہیں.
پتہ نہیں کیا لکھا اسکاٹ لینڈ میں کوئی دینی یونیورسٹی ہے جہاں فرحت ہاشمی صاحبہ نے سارے اسلامی ممالک کو چھوڑ کر دین متین کی پی ایچ ڈی کی، تو وہی اس سے پوچھے مجھے کیا پتہ ہے۔ فقہ حنفی کو لوگ جو ہے وہ میڈ ان انڈیا کہتے ہیں، امام حنیفہ انڈیا میں تو پیدا ہی نہیں ہوئے، کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ تو بغداد میں پیدا ہوئے، بغداد میں فوت ہوئے، وہ تو تابعی ہیں اللہ کے بندے، خیال کیا کرو۔ مردوں کو بھی ثواب پہنچتا ہے، مسجد کا بھی، نلکے کا بھی، قرآن پڑھ کے پہنچا وہ بھی پہنچتا ہے۔ بچی 10 سال کی ہے، ذہن کمزور ہے، تو یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کرے۔ عمر 13 سال ہے، بول نہیں سکتی، تو رب اشرح لی پڑھ کے اس کو پلایا کریں۔ نفلی طواف بھی کسی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو نماز نہیں آتی تو کسی سے سیکھ لے، جب تک نہیں سیکھ سکتا کسی کے ساتھ کھڑا اسی طرح کرتا رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بریلوی کہتا ہے کہ مصطفیٰ اترے مدینے میں خدا بند، بھائی میں نے تو نہیں کہا اللہ کے بندے، یہ ان کی کتابوں میں باقاعدہ شعر ہے۔ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ میں نے تو نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ اب پتہ نہیں اللہ تو عرش سے بھی نیچے آ گیا، باقی کام کون کرے گا؟ ایک آدمی بیوی بیمار تھی، احرام مدینے سے نہیں باندھ سکا، پھر 2 دن کے بعد طائف سے جا کے عمرہ قضا کر لیا، ٹھیک ہے کوئی دم نہیں۔ سفر سے واپس آئیں تو بالکل جب گھر پہنچے نماز پوری پڑھیں گے، نمازی کے سامنے بالکل نہ گزریں۔ موبائل پہ تصویریں اور ویڈیو بنانا بغیر کسی ضرورت کے وہ ناجائز ہے۔ حالت احرام میں عورتوں کے ساتھ نہ لگیں، بچنے کی کوشش کریں، باقی نیت اللہ جانتا ہے۔ جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد جو درود شریف 80 دفعہ پڑھا جاتا ہے، پتہ نہیں کون سا درود شریف، مجھے تو نہیں پتہ، کسی صحیح حدیث میں تو ہے نہیں۔ آئس کریم حالت احرام میں کھا لیں، اگر خوشبو ہے تو نہ کھائیں۔ کہ ہمشیرہ مال خطاب کی میر خطاب بیمار، اللہ سب کو شفا دے۔ بغیر وضو کے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، ہاں باندھ سکتے ہیں۔ گاڑی 2 سال کے بعد بیچیں، گاڑی کی زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں، اس سے جو پیسے ملیں گے آپ کو اس کی زکوٰۃ دیں گے آپ۔ کچھ مولوی کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن مجھے وہ نماز تو بتاؤ جس میں فاتحہ نہ ہو، وہ نماز تم ڈھونڈ کے بتاؤ، مسئلہ میں سمجھا دوں گا۔ میں نے نہیں پڑھی، امام نے پڑھی، نماز میں تو فاتحہ آ گئی۔ مسجد عائشہ سے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر بھی عمرہ کرتے رہے، یہ بلوغ المرام میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے۔ اگر 2-3 طواف کر لیں پھر بعد میں 2 رکعت پڑھیں، درمیان میں طواف ہو تو بھئی یا تو طواف چھوڑ دیں، یہ طواف پورا کر کے سنتیں پڑھیں۔ میں یمبو سے 10 دن پہلے احرام باندھ کے عمرہ کر چکا ہوں، اب کسی کام مکہ آ رہا ہو، اگر کام کے لیے آ رہے ہیں تو بغیر احرام کے آ سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کب سے شروع ہوا؟ حضرت آدم نے بھی طواف کیا، اس سے پہلے فرشتے بھی کرتے تھے۔ عمرے کے بعد بال کٹوانے جو ہیں وہ حدود حرم میں ہیں، باہر کٹاؤ گے دم پڑ جائے گی۔ دم والے بکرے جو ہیں ہم اسکان بن لادن میں دے سکتے، وہ حدود حرم سے باہر ہے تو نہیں دے سکتے۔ بہنوئی اور بہن کے ساتھ حج پہ آ سکتی ہیں۔ نمازوں میں مزہ بھی آتا ہے، لیکن کیفیت ہے تو پڑھ رہے ہو نا۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا، آپ کو بوسہ بھی دیا تھا، چلو جی اللہ قبول کرے۔ نماز پڑھتے ہوئے سجدے والی جگہ پہ نظر رکھیں۔ بھئی گزارش یہ ہے کہ حضور کعبے میں داخل ہوئے تو تصویریں بنی ہوئی تھی بتوں کی بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اور بی بی مریم کی بھی، حضور وہ مٹانا چاہتے تھے تو اندر کوئی سیڑھی تو تھی نہیں،
حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ تو میں تمہارے کندھے پہ کھڑے ہو کے یہ مٹا دیتا ہوں۔ حضور پاک نے قدم رکھا تو حضرت علی نے کہا بس بس کت یار سے، بس میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا اچھا تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے صاف کر دو۔ پھر حضور بیٹھ گئے اور حضرت علی کندھے پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے صاف کر دی۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے کہ ابو بکر بہادر ہے کہ میں تو ایک قدم برداشت نہیں کر سکا اور وہ حضور کو اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ میں نے خواب دیکھا اچھا خواب ہے ٹھیک ہے، کیوں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جن کی والدہ فوت ان کے اللہ مغفرت فرمائے۔ بالکل عورت اپنے ہاتھ منہ کھلے رکھ سکتی ہے، لیکن کھلے کا معنی یہ نہیں ہے نماز میں رکھ سکتی ہے ویسے، لیکن اگر طواف کرے گی یا عمرہ کے ہفتہ آگے سر پہ کپڑا ڈالے گی۔ صرف لا الہ پڑھا سب کچھ پڑھا جا سکتا ہے۔ میں نے احرام پاکستان سے باندھا، نیت دبئی سے کی تھی، ٹھیک ہو گیا، اس سے پہلے ہی واپس بھیج دیا گیا، بالکل دم ہے۔ تو طائف جائے تو واپسی کے عمرہ ضروری ہے۔ دجال بھی بیت اللہ کا طواف کرے گا؟ ہاں کرے گا، حضور نے خود خواب میں دیکھا کہ طواف کر رہا ہے، تو اس لیے محدثین نے فرمایا کہ وہ جب دجال ہونے کا دعویٰ کرے گا تو پھر مکے میں نہیں آئے گا، اس سے پہلے کیوں نہیں آ سکتا؟ سمجھتے آپ ہیں نہیں، بس آپ کی کتاب پڑھی تھی۔ نبی سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ ان کی قدم بقدم چلیں، ان کی سنت پہ چلیں، ان کے طریقے پہ چلیں۔ ہم چلے جرمنی سے عمرے کے لیے، لیکن احرام نہیں باندھا، جدے آگے باندھا، بہرحال دم تو پڑ گئی۔ بہرحال گڑے میں جو کافر ہندو تانت ڈالتے ہیں وہ بھی حرام ہے، داڑھی کو گرے لگانا بھی حرام ہے بالکل۔ تانت کہتے ہیں یہ ہندو لوگ جو ہے گلے میں دھاگا بنا کے خاص پہنتے ہیں اور داڑھی کو باقاعدہ گونتے ہیں۔ مقروض ہوں تو استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ ایک عورت جس کا شوہر فوج میں تھا، اس کی بیوی کو اطلاع ملی کہ شوہر شہید ہو گیا ہے۔ 1 سال بعد اس کی بیوی کسی اور آدمی کے ساتھ شادی کر لی۔ 1 سال 6 مہینے کے بعد پہلا شوہر آ گیا، وہ شادی حرام ہے، وہ پہلے شوہر کی رہے گی، اس کو 3 سال انتظار کرنی چاہیے تھی۔ اگر مدینے پاک سے نیت کر لے اور حیض ہے، پاک بھی نہیں ہو سکتی اور وطن جانا ہے، بالکل فلائٹ آگے کرے، عمرہ کر کے جائے۔